ہر مسلمان نہیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر بھی اسی طرح ایمان اور یقین رکھے کہ دنیا کا یہ نظام عارضی نظام، دنیا کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ جب ہم لوگ روز چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، انسان ہو، چرند پرند، درخت، کوئی بھی چیز ہو، جب اس کی ایک حیات مقرر ہے اور اپنی حیات پوری ہو کر کے وہ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے نابود ہوتی ہے، تو یہ ظاہری دنیا، یہ عارضی دنیا، کائنات کا یہ نظام بھی اس کی بساطی ایک دن سمیٹی جائے گی، اور اس کے بعد وہ اصل نظام برپا ہوگا جس میں یہ دنیا کس طرح سے گرتی اس کا معاملہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو، انسانوں کو، دنیا میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ ایک سلسلہ ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، اور ان میں حیثیت کا، رتبے کا فرق بھی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں عطا کیا ہے اس میں آزمائش کرے کہ بندہ اس دنیا کو کس طرح سے گرفتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بہت تیز حساب رکھنے والا ہے اور بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس میں تو کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو آتا ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ موت کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں، لیکن اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ یہ زندگی ایک مقدمہ ہے، اصلی زندگی اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ موت اس زندگی میں داخلے کا دروازہ ہے۔ اس میں بہت لوگوں کو ڈاؤٹ کہ اگر وہ دوسری والی زندگی ہے تو وہ کیسی ہے، کیا معاملہ ہوگا۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو مذاہب تھے، یہود اور نصارہ تھے، سامی مذاہب میں، ان لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، لیکن جنت میں صرف یہود اور نصارہ داخل ہیں۔ پھر ان لوگوں کا یہ گمان تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور نکال لیے جائیں گے۔ وہ ان کا گمان یہ تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ وہ سختی کا معاملہ نہیں کرے گا، ہمیں معاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مخاطب کیا، جو کفار اور مشرکین اس زمانے میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہے، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، تو پھر ہم زندہ کیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے اس زمانے میں، اور اس زمانے میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری آسائش کے لیے ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، آخرت کے سلسلے میں وہ بالکل غافل ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ قرآن مجید نے توحید کے بعد سب سے زیادہ اسی پر زور دیا ہے کہ موت کے بعد
کہ زندگی موت کے بعد کا نظام ایک اعلیٰ بدیہی فطری نظام ہے اور وہ برپا ہو کر کے رہے گا. اس کے بغیر یہ نظام دنیا کا جو عارضی ہے، وقتی ہے، سب کے لیے بہت تھوڑا تھوڑا ہے، اس نظام کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا قل سیروا فی الارض فانظر کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. دیکھو چلو پھرو دنیا میں. روز تم یہ دیکھتے ہو کہ چیزیں ہیں، وجود میں آتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے. تو ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ زمین آسمان کائنات کی ساری آسائشیں، ساری چیزیں، ساری نعمتیں یہ ہم نے یوں ہی نہیں بنا دی ہیں، باطل نہیں بنائی ہیں. ان کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ بتایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم فیما آتاکم. اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، اس زندگی کو کیسے برتا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے کس طرح سے ان کا استعمال کیا، اللہ کے شکر گزار بندے بنے یا ناشکری کی، اللہ کی تابعداری اختیار کی یا اللہ کا باغی بنے، سرکش بنے، اس کا انکار کیا، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو پوچھا. اس سلسلے میں قرآن مجید نے تو جگہ جگہ اس بات کی تاکید کی کہ موت کے بعد کی زندگی بدیہی ہے، وہ انسانی اس دنیا کی، اس کائنات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر یہ نظام جو اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کا حق نہیں ادا ہوگا. اور جن لوگوں کو جس طرح کا ڈاؤٹ تھا، جس طرح کا شبہ تھا کہ اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، ان تمام شبہات کو بھی قرآن مجید نے ایک ایک شبہ کو جن لوگوں نے وہ شبہ کا اظہار کیا، سب کو قرآن مجید نے کلیئر کیا. قرآن مجید نے پوچھا جب ان لوگ یہ کہتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو، پروں کو جمع کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جمع کر پائے گا ان گڑی سڑی ہڈیوں کو، کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، سمندر میں ہے، زیر زمین ہے، کہاں کہاں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں وجود بخشنے والا اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے جسم کی جو سب سے چھوٹی ہڈی، انگلیوں کا جو ایک ایک پور ہے، وہ ہڈی بھی جمع کر لے گا. اتنی قدرت اس کو ہے. یہ مت سمجھنا کہ اس کے بس میں نہیں. دنیا اس نے بنائی، کائنات اس نے بنائی، ایک ایک چیزوں کو اس نے بنایا. تمہارے حال سے وہ باخبر ہے، تمہارے دلوں کے راز سے وہ باخبر ہے. تو پھر اس کے لیے بالکل یہ ناممکن نہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بہت چہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نوازش کی ہے، جنت میں بھی ہمارے ساتھ نوازش کرے گا، ان کو خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو پھٹکار لگائی کہ یہ تم نے کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ تم بڑے چہتے ہو اور کسی بھی بہتر کارکردگی کے بغیر تم انعام کو مستحق قرار پاؤ گے. آیت کا جو سلسلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اس میں یہی بات کہی گئی کہ بشر عام انسانوں کی طرح ہے، عام انسانوں، تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسا معاملہ کرے گا ویسا تمہارے ساتھ کرے گا. تم نے اپنے لیے یہ رتبہ کہاں سے اکٹھا کر لیا؟ اور جو لوگ وہ گمان کرتے تھے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ دنیا ہے اور آسائش کے لیے ہے اور کچھ اس کے بعد ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں بار بار اپنی آیات، اپنی احکام، اپنی نشانیاں پیش کر کے کہا کہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے، یہ بات اس بات کی دلیل ہے، یہ بات اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدے میں جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات و صفات، اختیارات اور حقوق پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان دونوں موضوعات پر پچھلے 2 جمعہ میں گفتگو ہو چکی۔ ہر مسلمان کے لیے آخرت پر بھی ایمان لانا اسی طرح سے ضروری ہے۔ ہر مسلمان نہیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر بھی اسی طرح کا ایمان اور یقین رکھے کہ دنیا کا یہ نظام عارضی نظام ہے، دنیا کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ جب ہم لوگ روز چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، انسان ہو، چرند پرند، درخت، کوئی بھی چیز ہو، جب اس کی ایک حیات مقرر ہے اور اپنی حیات پوری ہو کر کے وہ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے نابود ہوتی ہے، تو یہ کا ظاہری دنیا، یہ عارضی دنیا، کائنات کا یہ نظام بھی اس کی بساطتی ایک دن سمیٹی جائے گی اور اس کے بعد وہ اصل نظام برپا ہوگا جس میں یہ دنیا کس نے کس طرح سے گرتی اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کئی لوگ حدیث بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن دنیا آخرت کی کھیتی اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا مکمل ہو رہی ہے دوسری دنیا سے مل کر کے۔ یہاں انسان، ہم لوگ روز مرہ کے جو لوگ کسان بیک گراؤنڈ کے ہیں، گھروں میں گملہ بھی لگاتے ہیں، تو وہ کوشش کریں گے، زمین ہموار کریں گے، بیج ڈالیں گے، پودا نکلے گا، درخت تیار ہوگا، پھل آئے گا۔ فصل جو انتہا جو ہے، انسانی زندگی کی انتہا، فصل جو کٹ کر کے اس کے ہاتھ آئے گی، وہ یہاں نہیں آئے گی، اس دوسری زندگی میں آئے گی۔ یہاں ہم کو تیاری کرنی ہے، کھیتی کرنی ہے، جس نے جو بویا وہاں آخرت میں وہ کاٹے گا۔ جیسی یہاں ہماری تیاری ہوگی، جیسی یہاں ہماری محنت ہوگی، ویسا پھل آخرت میں ہم کو وہاں جا کر کے ملے گا۔ اسی لیے اس کو زندگی کا مقدمہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے جو یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ کا، اللہ کے قانون کا، اللہ کی گرفت کا، اللہ کی پکڑ کا، اور تیاری کرو کل کی جو تمہاری زندگی ہے اس کے لیے توشہ بھیجو، اس کے لیے تیاری کرو۔ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یہی اصل حاصل ہے، یہی اصل ایمان ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کے بارے میں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ مسلمانوں میں کسی طرح کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مریں گے نہیں، یا مرنے کے بعد اللہ کے یہاں ہماری جواب دہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ مرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جواب دہی پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن غفلت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی زندگیاں دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، زندگیاں دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ مسلمانوں کی زندگیاں، ان کے مسائل، ان کے عقائد دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی خوشگمانی مبتلا ہیں۔ یہاں جیسے چاہو زندگی گزار لو، وہاں ہمارے لیے شفیع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں، شفاعت کر کے ہماری بخشش کروا دیں گے۔ صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود ہمارے عقیدے بھی بدعقیدگی شامل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے،
اپنی امتیوں کی کریں گے، تمام انسانیت کی کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کی کریں گے۔ یہ اعلانیہ گناہ گاروں کی نہیں کریں گے، اللہ اور رسول کے قانون کی بغاوت کرنے والوں کی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چیلنج کرنے والوں کی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دے گا اس کی شفاعت کریں گے۔ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے میرے بھائیوں، وہ ہماری اس زندگی کے اعمال ہے، ہماری روز کی محنت ہے، ہماری روز کی چھوٹی بڑی نیکیاں ہیں۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اس لیے یہ جو مہلت عمل ہمارے پاس ہے، اس میں ہمیں اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے درست بھی کرنا چاہیے، اس کل کی تیاری بھی اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے مغفرت کی امید بھی کرنا چاہیے کہ اس نے بہت بار یہ کہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید بھی کرنا چاہیے، مگر یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو آخرت پر ایمان کا موضوع قرآن مجید اور احادیث میں جو بیان ہوا ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے۔ ایک بات صرف یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا ہے سب کو۔ اب اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس کے جو مراحل ہیں یہ بھی قرآن مجید میں وہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، برزخ کے بعد یوم الحشر کی جو منظر کشی قرآن مجید نے کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے کہ بندہ اس دن کا خوف کھا کر کے لرز اٹھے اور اپنے اعمال کو درست کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں جنت کے، اس جنت کی جو شادابیاں ہیں، خوشگواریاں ہیں، انعامات ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی بھی کی۔ اپنے نافرمانوں کے لیے، ناہنجاروں کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے اس نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کی ہولناکیاں بھی بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اتنا بڑا موضوع ہے، ظاہر ہے ایک خطبے میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پہلو انشاءاللہ اس پر اگلے خطبے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان بالآخرہ کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان اس وقت جیسا ہے، ہمیں صحیح الایمان صحیح عقیدہ بنائے، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمارے اندر پیدا کرے، جواب دہی کا احساس پیدا کرے ہمارے اندر، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، کل کے لیے توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر